بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے فیصلے کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ صرف دو سیاسی پارٹیوں کے لیے پورا میدان مہیا کیا گیا، پورا میدان بنایا گیا، کیونکہ کپتان نے پلان بی اور سی، اب تیسرا اور چوتھا پلان بھی لانچ کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہی صورتحال ہونی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی، جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بلے کا نشان چھینا جائے گا۔ ایک تو پی ٹی آئی کے وکلاء کی تیاری کچھ اس نوعیت کی تھی، دوسرا چیف جسٹس سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب، اس کے سوالات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ وہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے کہ اب مقابلہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا ہے، اور نون لیگ والے کہہ رہے کہ مقابلہ اب پیپل پارٹی اور نون لیگ کا ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سروے کے بھی آپ پہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں آج ایک کچرا چننے والے بابے سے ملا۔ میں نے کہا چاچا آپ ووٹ کس کو کرو گے؟ اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو۔ میں نے کہا وہ تو جیل میں ہے۔ تو اس نے کہا وہ زندہ ہے؟ میں نے کہا بالکل زندہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اور آج وہ اکیلا ہے لیکن وہ حق پہ ہے اور جیت بھی اس کی ہوگی۔ چاچا صاحب کے مجھے اس بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ آیا یہ کس قسم کا بات کر رہے، لیکن اس کے چہرے پہ اعتماد اور اس کے چہرے پہ تکاوٹ دونوں ایک ساتھ مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس نظام اور اس آئین کو بدلنے کے لیے تیار تھے۔ علی محمد خان صاحب کا بھی آج ایک ویڈیو کال آئی، ایک ویڈیو کال ریلیز ہوئی، اور اس میں اس نے کہا کہ بلا عمران خان صاحب ہمارا لیڈر ہے اور وہ میرا اور آپ کا حق کا جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، صرف قصور یہی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ جھکتا نہیں ہے، اور جو لاڈلے کو اور پاورفل لوگوں کو ان کی یہ عادت ہے کہ ان کے سامنے کوئی سر اٹھاتا نہیں ہے۔ جب سر ہم کر لیتا ہے تو ان کے سارے خطا اور سارے سزا معاف کی جاتی ہے، اور اس طرح آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور فیوچر سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے۔ لیکن ایک لیڈر ہے جو ان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، ان کے سامنے کمپرومائز نہیں کرتا، اور آپ کا اور میرا جنگ لڑ رہا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ لاسٹ دنوں میں ان کو اپر کی گئی تھی کہ آپ کے 200 سے زائد کیسز ایک دن میں ختم کی جائے گی، لیکن آپ ایک بات مان لیں، اور وہ یہ بات ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف جس حلقے میں عمران خان صاحب کے حمایتی یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ آپ کے سوچ میں خبر دے رہا ہوں، آپ لوگ کی سوچ ہے، اتنے لوگ مخصوص نشستوں کے نہ ہونے کے باوجود اتنے لوگ کامیاب ہوں گے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کامیابی ہوگی، کیونکہ ان کے کمپین کرنے کے لیے ایسے لوگ اب باہر آئیں گے، کچھ روپوش ہے، کچھ ایسے نئے ٹیمیں آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت اور فضیلت ختم نہیں ہوئی، سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی جماعت کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ بلے کا نشان تو لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آزاد امیدوار بھی اتنے کامیاب ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا صاحب، باقی جماعتیں، ایم کیو ایم، سارے لوگ خوش ہیں کہ بلے کا نشان چلا گیا، اب عمران خان صاحب کی پارٹی ٹوٹ گئی ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی بڑی جماعت ہے، ایم کیو ایم بھی بڑی جماعت ہے، پیپل پارٹی بھی بڑی جماعت ہے، نون لیگ والے سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن جو لوگوں کی مقبولیت ہے، جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، جو لوگوں کی
رجحان ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی طرف ہے اور عمران خان صاحب کی طرف. تو اب عمران خان صاحب نے پلان سی یعنی پلان 3، پلان 4 اور پلان 5 وہ بنائے اور وہ ساتھ ساتھ ریلیز کرتا جائے گا، ساتھ ساتھ اناؤنس کرتا جائے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے حلقوں میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. تو اس نے ایک ایک وائس میسج بھی ہر حلقے کے لیے ریکارڈ کیے، اور جب یہ کمپین زور پکڑے گی تو وہ وائس میسج صرف اور صرف لوگوں کے کانوں میں پڑنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر دمادم مسکل اندر ہوگا. جبکہ دوسرے سارے پاکستان میں ٹکٹیں تو نامزد ہو گئی ہے، منظور ہو گئی ہے، لیکن ان کو لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک نہیں مل رہی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو. باقی سارے جماعتیں اپنے کمپینیں کر رہی ہے. جبکہ 11 کو میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو سائپر کیس ختم ہو گیا. سائپر کیس کا فیصلہ قلعدم قرار دیا گیا اور بہت سے لوگوں کی کاغذات منظور بھی کی گئی ہے. بہت سے لوگ نئے لوگ بھی اس کی بھی کاغذات منظور کی گئی ہے. لیکن اب صرف صورتحال یہی ہے کہ اب ہونا کیا ہے. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان سے واپس آئے، ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا. ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا اب بھی وہ لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے؟ اور آیا کیا اب وہ ان کا جارحانہ انداز میں کمپین کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ یہ بھی آنے والے وقت بتائے گا. لیکن الیکشن تو ہونا ہے. الیکشن 8 فروری پہ ہر قسم ہر صورت پہ جتنے بھی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی لاڈلے ہیں، جتنے بھی فیسیلیٹیٹ ادارے ہیں، اگر وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن الیکشن ہونا ہے. اور الیکشن میں وہ بندہ کامیاب ہوگا جو عوام میں مقبول ہوگا، وہ بندہ کامیاب ہوگا جو عوام کے دلوں پہ راج کر رہا ہوگا. تو یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ بندہ کون ہے. لیکن جو بھی ہو، جس پارٹی سے بھی ہو، لیکن دعا کرے کہ ملک پاکستان کے لیے ایک اچھا شگن اور اچھا انڈیکیٹر ثابت ہو جائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.